اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاری دوست محمد چینل سے نور الہادی آپ کے سامنے، اور آج جو ہے میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد میں آتے ہیں، اور جد امجد کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بہت مشابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے تو ساتویں آسمان پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ اس نے سلام کیا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی۔ آپ علیہ السلام مہمان نوازی میں بھی بہت بڑے مشہور تھے۔ مشہور اس طرح تھے کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے تو ضرور اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیتے، وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے۔ آپ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2575 یا 2558 کے لگ بھگ جو تھا وہ اس سے قبل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 75 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک اولاد دی۔ حضرت ہاجرہ بی بی کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ 75 سال میں دعا کی تھی، اور 86 سال کی عمر میں آپ کو اولاد سے نوازا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت ہی عجیب ہے۔ وہ اس لیے عجیب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تھے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے، حاکم وقت تھے، جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود جو تھا بالکل فرعون کی طرح، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ اس وقت کے فرعون تھے۔ تو نمرود نے کیا دیکھا؟ نمرود نے ایک دن ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور اس ستارے کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب دونوں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نے یہ خواب اس وقت کے کاہنوں کو بتایا تو ان لوگوں نے اس کی تعمیر اس طرح کی کہ آپ کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور آپ کے سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ نمرود کو ڈر ہو گیا کہ کس طرح میرے سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور میرے سلطنت کا خاتمہ کرے گا، چونکہ وہ بادشاہ وقت تھے، اور بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو رب بھی سمجھتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس وقت جتنے بچے پیدا ہوتے تھے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جس کا نام بی بی امیلا یا بلونا ذکر کیا جاتا ہے، تو جب اس نے یہ سنا تو فوراً وہ حاملہ تھی اور ایک غار میں چلی گئی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ہاجرہ اور ان کی والدہ عاملہ وہ کیا کرتی کہ وہ روزانہ کے بنیاد پر اس کو دودھ پلانے چپکے جاتی تھی۔ ایک دفعہ وہ لیٹ ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ بڑی انگوٹھی وہ منہ میں اس طرح وہ اس کو چپا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انگوٹھے کی ذریعے وہ رزق دے رہا تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، جب ایک ہفتہ گزر گیا تو وہ یوں نظر آیا جیسے ایک ماہ کا ہو، اور جب ایک ماہ گزر گیا تو وہ یوں نظر آیا کہ 1 سال کا ہو۔ اچھا، بچپن ہی سے جب اس کا بچپن شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت معصوم تھے، ہوشیار بھی تھے، اور ایک تجسس کے عالم میں رہتے تھے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا رب کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا
کون ہے؟ تو ایک دفعہ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ ماجدہ آپ کا رب کسے کہتے ہیں؟ تو والدہ نے فرمایا کہ رب اسے کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے۔ تو کہا کہ میرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا رب جو ہے آپ کا والد ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے والد کا رب کون ہے؟ تو اس کی والدہ نے فرمایا کہ میرے والدہ کا رب جو ہے، آپ کے والد کا رب جو ہے وہ نمرود ہے، کیونکہ وہ بادشاہ وقت ہے اور بادشاہ وقت پورے سلطنت کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو پھر اس کی والدہ جو تھی وہ تھوڑی خاموش ہو گئی اور اس کو تھوڑا رنج بھی ہوگا۔ تو فوراً ان کی والدہ نے اس کے والد کو یہ خبر پہنچائی کہ جس بچے کا ڈر ہے نمرود کو تو وہ آپ کا فرزند ہے۔ یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی اور جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو وہ لوگوں سے بھی یہ سوالات پوچھنے لگے۔ تو اس کی خبر جو ہے وہ نمرود کو پہنچی۔ جب نمرود کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں بلاتے ہی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے تو اس کو خوف نہیں تھا، تو وہ بے خوف اس کے دربار میں چلے گئے۔ تو اس کے دربار کا رول یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں یعنی نمرود کے دربار میں داخل ہوتا تو وہ سجدہ کر کے اندر داخل ہوتا اور پھر سر جھکا کے نمرود سے وہ ملتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سجدہ کرنا اور سر جھکانا یہ نہیں کیا، جس پر نمرود غصہ بھی ہو گیا، اس کو غصہ بھی آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے سوال کیا کہ بلکہ نمرود نے پہلے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر بجلی بھی چلی گئی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو یہاں پر تھوڑا مختصر کر لوں کیونکہ بجلی چلی گئی ہے۔ تو جب نمرود نے اس سے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، نہ سجدہ کرتا ہوں نہ سر جھکاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے سوال کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلائے اور اس میں سے ایک قیدی پر پھانسی کی سزا ہوئی تھی، تو اس نے اس پھانسی والے بندے کو کیا کیا، وہ چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو کیا کیا، قتل کیا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ میں نے ایک زندہ کو مردہ کیا اور مردے کو زندہ کیا۔ نمرود سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا سوال کرتا ہے، اچھا اگر آپ یہ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ دلیل اس سے وہ سیٹسفائی بھی نہیں تھے، ایک اچھی دلیل بھی نہیں دی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ میرا رب جو ہے، میرا رب وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہو؟ یہ سوال سن کر نمرود حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا جواب جو تھا وہ نمرود کے پاس نہیں تھا۔ یہ سوال سن کر بہت زیادہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن نمرود جو تھا وہ تھوڑا اور بھی غصہ ہو گیا اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب سے ملوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب کہاں ہے؟ کسی نے کہا آسمانوں میں ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا، روایات میں آتا ہے کہ اس نے 4 گدھ جو ہے اس کے چوزے پہلے پالے۔ گدھ جو ہے بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، صحیح ہے، پرانے زمانے میں یہ پرندے اور بھی بڑے ہوتے تھے۔ تو یہ چوزے جب اس نے پالے اور جب یہ بڑے ہو گئے، کافی زبردست اس کی جسامت تھی، اس کی کافی زبردست اڑان تھی،
تو اس نے کیا کیا کہ ان 4 گدوں کے درمیان ایک صندوق سا بنایا، اور اس صندوق میں دروازے بھی بنائے، جس میں اوپر بھی دروازہ کھلتا تھا، نیچے بھی دروازہ کھلتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈی لگائی۔ اچھا، ڈنڈی کا کمال یہ تھا کہ اس ڈنڈی میں اس نے گوشت کو نصب کیا اور ڈنڈی کو اوپر کیا، تو جب گدھ اس گوشت کو دیکھتے تو اس کی اڑان اس کی طرف ہوتی اور اس کی مدد سے وہ اڑتے اور اوپر چلے جاتے۔ تو نمرود نے اپنے ایک ساتھی کو اس صندوق میں بٹھایا اور کہا کہ ہم ابراہیم کے رب سے جھگڑا کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ صندوق میں بیٹھے، گدھوں نے اپنی پرواز شروع کی، وہ اڑنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نمرود نے، اکثر زبان پر فرعون آتا ہے کیونکہ فرعون اور نمرود دونوں ظالم لوگ تھے، دونوں جو تھے ان دونوں نے رب یعنی ایک جھوٹے رب کا دعویٰ کیا تھا۔ تو نمرود نے جب اوپر اڑان اڑی تو جب اس نے نیچے والا دروازہ دیکھا تو دروازے میں اس کو نیچے زمین جو تھی صرف اور صرف نیلے سمندر کی طرح وہ نظر آنے لگی، اور آسمانوں میں بادل جو تھے وہ دھوئیں کی طرح اس کو نظر آنے لگے۔ اس کا یہ صندوق جو تھا، یہ گدھ جو تھے، یہ بہت اوپر کی طرف گئے۔ تو اس کا ساتھی جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس صندوق میں سے ایک اس کے ساتھ تیر تھا، تو اس نے تیر نکالا اور اس کو آسمان میں پھینکا، تو آسمان میں اس تیر سے ایک پرندہ جو ہے اس کا شکار ہوا، وہ تیر خون میں لد ہوا، تو تیر اسی کے پاس واپس آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں تو خون جو ہے یہ خون سے لد ہے، تو وہ پھر اس نے یہ ایک دعویٰ کیا کہ میں نے آسمان والوں کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کو ہرایا۔ پھر نمرود جب اور بھی اوپر چلا گیا، جب گدھ کی پروان کمزور ہو گئی، تو پھر اس نے کیا کیا، نیچے آنے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے وہ گوشت والی ڈنڈی دوبارہ جو ہے وہ نیچے کی، اور نمرود اپنے ساتھی سمیت واپس آیا اور زمین کی طرف اس کی واپسی ہوئی۔ لیکن اس نے یہ ایک ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے آسمان والوں کے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے اور آسمان والوں کو میں نے شکست دے دی ہے، اور آسمان والے جو ہیں اس کے خون سے ان تیروں کو میں نے رنگ ڈالا۔ اچھا، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر اپنے والد سے تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ قصہ تھوڑا طویل ہے، تو اس لیے اس کو میں دوسرے پارٹ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے تبلیغ شروع کی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اس واقعے کو سننے کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 2 بھی آئے گا۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو اوروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کمنٹس ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں، اور کال کے لیے آپ ہمارے القاری دوست محمد صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 0312 83 4 83 53 پر۔ والسلام۔